اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی واقعات فار یو کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پرندوں کو کھانا کھلانے یا انہیں اناج ڈالنے کے کیا فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے اپنا تجربہ شیئر کروں گی کہ اس عمل سے میری زندگی میں کون کون سی آسانیاں پیدا ہوئی۔ تو چلیے جی آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نافع اور مفید ہو۔ خدمت خلق کا معنی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، چاہے پھر وہ مخلوق انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو۔ خدمت خلق سے اور عبادت سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اور خدمت خلق سے انسان نہ صرف دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ خدمت خلق میں صرف مالی مدد ہی شامل نہیں بلکہ کسی کا بوجھ کم کر دینا، کسی سے مسکرا کر ملنا، کسی کی دلجوئی کر دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا ہاتھ بٹا دینا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی کا دکھ سن لینا، کسی کا اعتماد بڑھا دینا، کسی کو شاباشی دے دینا، کسی کو تھپکی دے دینا، کہیں درخت لگا دینا، کسی کو اچھی کتاب پڑھنے کے لیے دے دینا، کہیں پانی کا کولر رکھ دینا، یہ سب خدمت خلق میں شامل ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا ہی پیار ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ مخلوق کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں، کسی بھی مخلوق کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اور انسان کے لیے اللہ کا رحم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو اس کی زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پرندوں جیسی مخلوق کو دانہ ڈالنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے اور اس سے کیا کچھ ملتا ہے۔ لیکن ویڈیو کو جاری رکھنے سے پہلے میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کروں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اچھا سا کمنٹ بھی چھوڑ دیجیے گا۔ تو چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے اپنی زندگی کا تجربہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس عمل سے میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی اور مجھے کیا کچھ ملا۔ اس میں سب سے پہلے میں اپنی دو دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، نزاکت اور زوبیہ کا، جنہوں نے میرے ساتھ یہ عمل شیئر کیا اور اس کے بعد یہ میری زندگی کا حصہ بن گیا یہ عمل، کیونکہ اس عمل سے مجھے بہت فوائد حاصل ہوئے۔ تو میری زندگی میں ایک ڈارک پیریڈ تھا جس میں ڈپریشن میں بہت زیادہ چلی گئی تھی، میں بہت حد تک مایوس ہو گئی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا دل اور دماغ جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا، کیونکہ مجھے سکون بالکل نہیں حاصل ہوتا تھا، کوئی بھی کام کر کے سکون نہیں ملتا تھا، اور میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ رونا شروع کر دیتی تھی، تو بہت حد تک میں مایوسی کی طرف جو ہے نا وہ جا چکی تھی۔ تو میں نے پھر اپنے دونوں دوستوں سے ذکر کیا، تو دونوں نے مجھے جو ہے نا وہ ایک ہی عمل بتایا کہ آپ نا اللہ کی مخلوق کی نا خدمت کریں، کوئی نیک کام کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دیں۔ تو اس میں آپ اس طرح کریں کہ یہ جو پرندے ہیں ان کے لیے نا کوئی دانہ جو ہے نا اناج جو ہے نا وہ اپنی چھت پر رکھ دیا کریں، کیونکہ یہ سارا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کی بھی ایک آواز ہوتی ہے جس سے جو ہے نا یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم اس آواز کو نہیں سمجھ پاتے، جس طرح وہ ہماری زبان نہیں سمجھ پاتے، ہم ان کی زبان نہیں سمجھ پاتے۔ تو آپ جب جو ہے وہ اپنی چھت پر اناج رکھنے کا اہتمام کریں گی تو یہ سارا دن آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے رہیں گے، اس سے آپ کی زندگی میں نا بہت آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو میں نے ان کی نصیحت کو سمجھا، سنا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو واقعی ایسا ہوا کہ میں نے جب یہ عمل شروع کیا تو نہ صرف میرے رزق میں اضافہ ہوا بلکہ مجھے جو ہے وہ دلی سکون، دماغی سکون جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا، اور ایسا سکون کہ مطلب میں آپ کو لفظوں میں بھی نہیں بتا سکتی۔ تو میں کرتی کچھ اس طرح تھی کہ جب مجھے پے ملتی تھی، تنخواہ ملتی تھی، تو میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ پرندوں کے لیے باجرہ اور جو ہے وہ چاول منگوا لیتی تھی۔ تو شروع یہ میں نے کام جو ہے وہ 50 روپے سے کیا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید برکت ڈالی تو میں 100 تک، 400 تک، 500 تک مطلب جو ہے نا وہ اناج منگوا کے رکھ لیتی تھی، اور پھر اس طرح جو ہے نا وہ میں صبح نماز کے بعد جو ہے تھوڑا سا باجرہ لیتی تھی، تھوڑے سے چاول لیتی تھی، روٹی تھوڑی سی لے لیتی تھی اور پانی لے لیتی اور جا کے نا چھت پہ رکھاتی تھی، اور پھر تھوڑا سا نا سائڈ پہ میں بیٹھ جاتی تھی اور پرندوں کو نا دیکھتی تھی میں کہ مطلب وہ
اڑ اڑ کے آتے ہیں اور مطلب اناج جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ دیکھ کر مجھے جو ہے نا وہ بڑا ہی سکون ملا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے نا وہ ایک نیک کام لے رہے ہیں، پرندوں کی مدد کرنے کا مجھے جو ہے نا وہ ذریعہ بنا دیے۔ تو پھر اس طرح میرے رزق میں بھی برکت ہوئی اور جو ہے وہ مجھے دلی اور دماغی سکون بھی ملا۔ تو آپ میں سے بھی جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا پھر جو ہے وہ دلی سکون چاہتا ہے، یا پھر جو ہے وہ رزق میں برکت چاہتا ہے، تو وہ یہ آج سے ہی جو ہے نا وہ عمل شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ضرور مدد فرمائیں گے، کیونکہ اس عمل سے آپ کے سارا دن کے کام جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پرندے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان کی مدد کی، اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے اوپر سے جو ہے نا وہ تمام مصیبتیں جو ہیں وہ ٹلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میں نے اپنی زندگی سے آبزرو کی تھیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اب چلتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تعلیمات ہے اس بارے میں، اور ہمارا دین جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی میں روز کام پر جاتا ہوں پر مجھے کامیابی نہیں ملتی اور نہ ہی سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہر دن ہر کام کا آغاز کچھ نہ کچھ کھلا کر کیا کرو، تو دیکھنا تمہارے کام میں برکت بھی آ جائے گی اور کامیابی بھی مل جائے گی اور تمہیں سکون بھی میسر ہوگا۔ تو اس نے کہا، یا علی میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کچھ نہ کچھ کھلاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہارے گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دن میں 2-3 دفعہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کھانے میں سے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی اناج کے ایک دانے کی کیا اوقات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم اناج کا ایک دانہ اپنے دن کی غذا سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ گے، کسی پرندے کو کھلاؤ گے، کسی چیونٹی کو کھلاؤ گے، کسی کیڑے کو کھلاؤ گے، تو اس غیر کی مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے، اور اگر تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا۔ اسلام میں خدمت خلق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ پورے اسلام کا اگر خلاصہ کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت خلق سے ہی پھر خدا ملتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر سے پرندوں، کیڑے مکوڑوں کو رزق ملتا رہتا ہے، اللہ اس گھر سے کبھی رزق کم نہیں کرتا۔ تو دیکھیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ عمل جو ہے نا وہ بڑا ہی قبول ہونے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے جو ہے نا وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو یہ بات بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی خدمت میں جو ہے وہ لگ جانا چاہیے۔ جب ہم ان کو راضی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں محنت کر رہے ہیں پر کامیابی نہیں مل رہی اور نہ ہی سکون مل رہا ہے، تو اس عمل سے یقیناً آپ کو کامیابی اور سکون ضرور ملے گا۔ اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، اپنے گھر کی چھتوں کو آباد رکھو، یعنی کہ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے چھت پر اناج، دانہ، روٹی کچھ نہ کچھ ڈالو گے تو پرندے جو ہے وہ آئیں گے، کھائیں گے، تو اس طرح آپ کی جو ہے وہ چھتیں آباد رہیں گی۔ تو جب چھتیں آباد رہیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں برکت کریں گے۔ تو میں نے اپنی زندگی کا بھی آپ کو بتا دیا، اور جو ہے وہ ہمارا دین اس بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس عمل کو جو ہے وہ شامل کر لینا، حصہ بنا لینا اس عمل کو۔ جس طرح ہم نماز ہم سمجھ لینا کہ فرض ہے ہمارے اوپر، تو اس طرح اس کام کو بھی نہ اپنے اوپر فرض کر لیں، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ کیا تبدیلیاں، کیا چینجنگ آ۔ تو اگر میری اس بات سے آپ کو موٹیویشن ملی ہو، اگر میری اس بات سے آپ کو موٹیویشن ملی ہو اور آپ بھی یہ عمل کر رہے ہیں یا کرنا شروع کر دیں، تو پھر مجھے بھی دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا، اور آپ کی زندگی میں اس سے کیا چینجنگ آئی ہے تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس سے میرا علم بڑھے گا اور مجھے سن کر جو ہے وہ بہت خوشی ملے گی۔ تو نیکسٹ تک کی ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔